اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے بحوالہ ابو داود کہ سب سے زیادہ شرم ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے حیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے آتی ہے۔ ہم جب حیا کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ حیا لباس سے ہونی چاہیے، یا پھر اپنے انداز سے، یا گفتگو سے، یا پھر اپنے رویے سے دکھانی چاہیے حیا۔ لیکن ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے ہمیں حیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ حیا دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اللہ سے حیا اور ایک اللہ کے بندوں سے حیا۔ ہم اکثر اللہ سے حیا پہ کم دھیان دیتے ہیں، اور زیادہ ترجیح ہم اللہ کے بندوں سے حیا پہ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی ہمیں شرم ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے حیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے حیا کا مطلب ہے کہ ہر وقت آپ کا قلب، آپ کا دل آپ کو یاد دلاتا رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں، ہم کوئی غلطی کرتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم یہ بہت کم سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ ہم اپنے دوستوں سے چھپ کے یا اپنے والدین سے چھپ کے بہت سارے کام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک لڑکی ایک نامحرم سے چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے کمپیوٹر پہ، اور اس کی امی آتی ہیں اندر کمرے میں، اور وہ لڑکی جلدی سے اسکرین ہٹا دیتی ہے، اور دل میں خوشی سے سوچتی ہے کہ شکر ہے امی نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میں کسی غیر لڑکے سے چیٹنگ کر رہی ہوں۔ پھر اس کی امی کمرے سے چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ لڑکی کا اسکرین واپس آن ہو جاتا ہے اور وہ باتیں شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ عصر کے وقت کے ختم ہونے میں 10 منٹ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو تو خیال ہی نہیں ہوتا ہے نماز کا، تو وہ چھوٹا سا وقفہ لیتی ہے اور کہتی ہے چلو میری نماز نکل رہی ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتی ہوں، اور 2 منٹ میں فٹافٹ نماز پڑھ کے وہ واپس آتی ہے اور چیٹنگ پھر سے شروع۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا انداز ایسے کیوں بن گیا ہے؟ اپنی امی سے تو اس نے حیا کر لی، شرم کر لی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں کی۔ ہم یہ کب سمجھیں گے کہ اللہ ہمیشہ موجود ہے، ہمارا رب ہر پل ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم حیا کرنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتے، یا لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے ہم یہ ڈھونگ رچا لیتے ہیں کہ ہم حیا کر رہے ہیں، مگر اللہ کے سامنے وہ حیا غائب ہو جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری خشوع اور خضوع کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں؟ وہ لڑکی نے چیٹنگ کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میری امی نہیں دیکھ رہی لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، یا کسی کے سامنے مذاق اڑاتے ہیں، نک نیم سے بلاتے ہیں، ہمیں کیوں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہمارے دل میں وہ حیا کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی؟ وہ شرم کیوں نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی ایک گناہ کرتے ہیں تو ظلمت کے یا اندھیروں کے داغ آپ کے دل پہ پڑتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اتنے داغ پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے نور، اللہ کی جو لائٹ ہے وہ آپ تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گناہ کرنے سے بچو، گناہ کرنے سے دور رہو، کیونکہ شیطان تو آپ کے پیچھے پڑا رہے گا کہ آپ کو ہر وقت برے کاموں میں اٹریکشن ڈیولپ کرتا رہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہوں گی اپنے ینگ لسنرز کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کیا افیکٹ کرتا ہے ہمیں، اور کتنا فتنہ ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو امیجن کریں، صرف فرض کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور ان کے پاس فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، اور وہ آپ کو فرینڈس ریکویسٹ بھیجتے ہیں، تو کیا آپ وہ فرینڈس ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں گے؟
یا کرنے سے پہلے بہت کچھ ڈیلیٹ کریں گے؟ اور کیا آپ وہ چیز جو ابھی پوسٹ کر رہے ہیں فیس بک پہ یا ابھی جو کامنٹس کر رہے ہیں آپ فیس بک پہ، کیا آپ وہ ان کی موجودگی میں بھی کرتے؟ پروبیبلی نہیں کرتے. تو اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اللہ تو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ حیا ڈیولپ کریں اور یہ جانیں کہ حیا کا پہلا حق، حیا کا پہلا رائٹ جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور حیا صرف تب آتی ہے جب آپ صحیح معنی میں یہ ہمیشہ اپنے دل میں ڈر اور خوف اور اللہ کا سچا پیار رکھیں. تو انشاءاللہ توکل بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور ان لوگوں میں سے بنائے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب، میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند آئے. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.